ناظرین محترم، یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی اور سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلیں آسانی میں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر یا آپ کے کاروبار کے اوپر کسی چیز کی بندش ہے تو انشاءاللہ وہ بندش بھی ٹوٹ جائے گی۔ گھر میں ہر قسم کی بے برکتی اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار چل نہیں رہا ہوتا اور آپ کو زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں کسی کا دل دکھانا یا آپ کو کسی کی نظر لگ جانا، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے بھی بندشیں یا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر جس طرح کی بھی بندشیں یا رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گی اور آپ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو بھی کام شروع کیا ہے اس میں آپ کو بھرپور نفع اور کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں کہ آپ نے کون سے کلمات کب، کیسے اور کس وقت پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان ہونا یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس عمل میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس عمل کو کرتے وقت آپ نے دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عربی پڑھتے وقت ساتھ اپنی زبان میں دنیاوی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بہت غلط ہے، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ اس عمل کو مرد اور عورتیں دونوں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتیں اسے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ 11 مرتبہ آپ نے تعوذ اور 11 مرتبہ آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ درود میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 61 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ یا غنی یا وہاب۔ اس عمل کو آپ جتنے دن چاہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد
آپ پر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمازوں کی پابندی کریں۔ قرآن پاک میں نماز کا تقریباً 700 مرتبہ حکم ہے۔ یہ ذکر یعنی لا الہ الا اللہ انبیاء کا ذکر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر قرار دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔